بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان رسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا وان اللہ غفور رحیم۔ فرمایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسی قوم کو جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر پر پلٹ جائے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی حالت پر پلٹ جائے، ان کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے؟ اور وہ جو تصدیق کر چکے، شہادت دے چکے اپنے نبی کے حق ہونے کی، وشہدوا ان رسول حق وجاءہم البینات، اور جن کے پاس روشن دلیلیں آ چکی، جن کے پاس روشن دلیلیں آ چکی، وہ جو قومیں جن کے پاس نبی بھیج دیے گئے، جن کو کتاب عطا کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام جو ہے دلیلیں ان پر تمام حجت کر دی، پوری کی پوری حجت تمام کر دی، اور وہ اگر پھر ایمان سے پھر جائیں، پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں، تو ایسی قوم کو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، پھر ایسے کو ہدایت نہیں دیتا جو پلٹ جائے، کفر کی طرف پلٹ جائیں۔ سب سے بڑا جو کفر کا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کوئی آدمی دوبارہ سے کفر کرے، مرتد ہو جائے۔ ایک تو مرتد ہے مکمل طور پر آدمی اعلان کرتے کہ میں تو جو ہے چھوڑ دیا، ایک یہ ہے کہ آدمی کفریہ کوئی ایسے کام کرے جن سے کفر لازم آتا ہو، کفریہ کوئی الفاظ بولتا ہو، اللہ کے کسی حکم سے انکار کرے، یا کوئی ایسا کام کرے قصدن جو ہے فرائض کا چھوڑنا، فرائض کو قصدن ہٹ دھرمی کے ساتھ چھوڑنا، ایسے کام کرے تو یہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آیات کے اندر، سورہ آل عمران کی آیت ہے 85 سے لے کر 87-88 والی بنے، تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا تو ان کے بارے میں فرمایا جو جن کو کتاب دے دی گئی ہے، جیسے کہ ہم ہیں، یا اہل القرآن لا تتوسلوا القرآن، اے قرآن والو، ہم سے پہلے کی جو امت تھی ان کو کہا گیا تھا اہل کتاب، اور ہم کو کیا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اہل القرآن لا تتوسلوا القرآن، اے اہل قرآن تم قرآن کو تکیہ مت لگاؤ، قرآن کو جو ہے پیٹھ پیچھے مت ڈالو۔ تو یہ سب سے بڑا کفر کا درجہ، ایمان لانے کے بعد کوئی ایسے کام کرنا جن سے کفر لازم آ جائے یا کفر کی طرف پلٹ جانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہدایت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ بلکہ پہلے جو ہے ایک وقت تک جو ہے وہ یہ تھا کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد، حالانکہ کوئی پلٹا نہیں، کوئی ایک ہی ایسی روایت ملتی ہے جس میں ایک صاحب جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے، کچھ انہوں نے ایسی کوئی غلطی کر بیٹھے جس سے کہ کفر لازم آ گیا، تو اس وقت تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا حکم نہیں تھا۔ کفر جس نے ایک بار کر دیا تو پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن بعد میں جو ہے وہ الا الذین تابوا واصلحوا، جس نے توبہ کر لی اور پھر اپنی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اس کو، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے ان کے لیے بھی کھول دیے جو کہ کفر کر بیٹھے ہیں، جو ایمان سے باہر نکل جائیں، ان کے لیے بھی اللہ نے توبہ کے راستے کھول دیے۔ اب یہ ایمان جو ہے وہ کیسے ہمارے اندر قائم رہے اور کیسے بنے، تو اس کے بہت سارے جو ہے وہ طریقے بتائے ہیں بزرگوں نے، اللہ والوں نے اور علماء کرام نے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں کی صحبت میں بیٹھنا، ایمان والوں کی صحبت سے ایمان حاصل ہوتا ہے، ایمان والوں کے پاس بیٹھنے سے۔ ہم نے آج کے دور میں جو ہے وہ اصل میں جو ہے انسان بہت ترقی کر چکا ہے، اور ہر آدمی کے پاس جو ہے وہ ذہنی صلاحیت بہت زیادہ ہے، اور علم ہر آدمی کے پاس بہت زیادہ ہے، بہت دور دور تک کے مشاہدے آج کے دور میں آدمی کر رہا ہے، اپنے ہاتھ میں جو ہے ہر کسی کے پاس جو ہے وہ موبائل فون ہے، تو دنیا بھر کی جو ہے جانکاریاں اس کے پاس ہوتی ہیں۔ پچھلے زمانے میں ہم نے اپنے بزرگوں میں دیکھے کہ وہ ان کی دعائیں جو ہے وہ کہتے تھے قبول ہوتی تھی، ان کی دعائیں جو ہے ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ کوئی آدمی بیمار آنے دم کر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا ان کے سامنے،
اور آج نے یہ اثرات جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان کا جو درجہ ہے وہ بہت نیچے آتا جا رہا ہے، جو ہے وہ آدمی ترقی کرتا جا رہا ہے، اس کے جو ہے ایمان کا لیول جو ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے۔ وہ لوگ سیدھے سادے تھے، ان زیادہ جو ہے ان کے مشاہدے نہیں تھے، زیادہ جو ہے بس جو انہوں نے سن لیا، جو کسی نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ پر یقین کر لیا، جنت جہنم کا آخرت کا یقین کر لیا، فرشتوں کا یقین کر لیا، کتابوں کا یقین کر لیا، تو ان کا یقین جو تھے وہ کامل ہوتے تھے اور ان کے دعاؤں میں اثر ہوتا تھا، ان کی جو ہے باتوں میں اثر ہوتا تھا۔ ہمارے پاس جو ہے وہ ایمان کی کمی ہے، اس وقت علم بہت زیادہ ہے لیکن ایمان کی کمی ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے بڑھ رہی ہے، آدمی کی ذہن بڑھ رہا ہے، آدمی کے جو ہے تجربات بڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر کیا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایمان والوں کی صحبت نہیں مل رہی، اور دوسری چیز جو ہے وہ ایمان بنانے کی وہ کیا ہے، وہ ہمارے پاس جس کو اللہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یا اہل القرآن لا تتوسلوا القرآن، ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ جو ہے ایمان بنانے کا وہ کیا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے ہمارے پاس، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد جو ہے تمہارے پاس یہ کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا تو ہر فتنے سے بچ جاؤ گے۔ کوئی بھی فتنے، کتنے بڑے بڑے فتنے آئیں گے، ہر فتنے سے جو ہے بچنے کا راستہ جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جو ہم مضبوطی سے تھام لیں گے، ہمارے یہاں جو ہے عام طور سے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے وہ کفر کے فتوے دوسروں پر لگائے جا رہے ہیں، جبکہ یہ چیز جو ہے اپنے اندر تلاش کرنے کی ہے، دوسرے کا جو ہے وہ اقرار باللسان کافی ہے۔ دوسرے نے ہمارے سامنے اقرار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو ہمارے لیے مسلمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کے بارے میں، اس کے دل کا حال اور اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے، اس کے جنت جہنم کا فیصلہ وہ اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم کسی کو جہنم کا فتویٰ دے دیں، بھائی تم تو جو ہے مرتد ہو، تم فلاں، یہ ہمارا کام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہمارے سامنے جو ہے جو قانونی ایمان ہے وہ تصدیق باللسان، جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہمارے لیے وہ مسلمان ہے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ مسلمان، اور جس نے محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا وہ مسلمان ہے، اور جس نے جو ہے تمام کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور فرشتوں پر اور اللہ کے رسولوں پر اور اللہ کے تمام احکاموں پر جس نے قبول کر لیا وہ مسلمان ہے۔ وہ چاہے دل میں کیا رکھتا ہے، کیا سمجھتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں۔ لیکن ہمارے پاس جو ہے ایمان بنانے کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک سے ہدایت طلب کرنا، قرآن پاک سے ہدایت طلب کرنا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حصول کو فرض نہیں کیا، علم کی طلب کو فرض کیا ہے۔ طلب ہمیں طلب ہو پر اس سے ہدایت حاصل کرنے کی، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بنا کر کے اتارا ہے۔ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت، ہدی للناس وبینات من الہدی، اور ہدایت کی روشن دلیل، اور والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی بنا کر اتارا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے ایک بہت بڑا مغالطہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ تو بس علماء کا کام ہے پڑھنے کا، یا ہمیں تو بس یہ ہے سورہ فاتحہ 4 کو یاد کر لیا، تحیات بس کافی، ہمارا جو ہے وہ یہ مغالطہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور بعض ہمارے علماء بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، عام آدمی جو ہے نہ پڑھے، اس طرح کی باتیں جو ہے بعض علماء نے بھی کہی ہے۔ وہ ان کا ایک نظریہ ہے کہ بھئی ہر آدمی جو ہے وہ نہیں سمجھ پائے گا، اس سے کچھ غلطی کرے گا، اس لیے وہ ان کی ایک شفقت ہے علماء کی۔ لیکن یہ کتاب جو ہے یہ عام کتابوں جیسی کتاب نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے، اور یہ اللہ کی وحی ہے۔ یہ عام کتاب جیسے کوئی عربی کا ناول ہو تو اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں بھائی جو عربی نہیں آتا وہ کیا جانے، لیکن قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ایک نابینا کا ذکر کیا ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، جب آپ کے پاس ایک نابینا آیا ہے اور آپ نے اس سے کیوڑیاں چڑھائی اور منہ پھیرا، آپ کو کیا معلوم کہ وہ آپ سے ہدایت حاصل کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ سے ہدایت حاصل کرتا۔ اور اس کے بعد ایک اور گروہ کا ذکر فرمایا، فَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، اور ایک وہ ہے جو آپ سے استغنا کرتے ہیں، جو لاپرواہی ظاہر کرتے ہیں، آپ ان کے پیچھے پڑے ہیں، اور ایک نابینا آپ کے پاس آیا ہے۔ ان دو کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا ہے، اس کا ذکر آیا قرآن پاک کا، کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَکَرَہُ فِی صُحُفٍ مُکَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَہَّرَةٍ بِأَیْدِی سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ۔
یہ کیا چیز ہے؟ قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا انہا تذکرہ، دیکھو ہرگز نہیں تم جو سمجھتے ہو کہ یہ کسی کے مطلب کی چیز ہے، کلا انہا تذکرہ، یہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، فمن شاء، جو چاہے، کوئی چاہے تو صحیح، جو چاہے وہ نصیحت آتی ہے، فمن شاء ذکر۔ یہ نابینا بھی ہے ان میں شامل، وہ نابینا جو دیکھ نہیں سکتا، پیدائشی نابینا، حضرت ابن ام مکتوم پیدائشی نابینا تھے، اور ایمان کی حالت کیا تھی کہ جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے ہیں۔ جنگ قادسیہ میں نابینا جو پیدائشی نابینا تھا، وہ بتاؤ جنگ میں کیا لینے گیا؟ وہ جنگ میں جا کے شہید ہوا ہے۔ وہ ایمان کی کیفیت تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نابینا کا ذکر کیا ہے، اور ایک وہ قریش کے سردار جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے، جن کو جو ہے دعوت دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نابینا آیا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ وہی ہدایت حاصل کرتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دو کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ کلا انہا تذکرہ، دیکھو یہ قرآن ہے، یہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، چاہے تو صحیح۔ تو ہمیں وہ ہے وہ طلب اس سے ختم نہیں کرنی، یہ اللہ کی وحی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک امی کے قلب پر اتارا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے نبی کو، جن کو نبی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، پہلے پیدائشی نبی ہوتے ہیں، وہ بعد میں جو ہے نبوت کا اعلان بعد میں بے شک ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے حالات بنا سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جو ہے استاد اللہ تعالیٰ ان کے پاس بھیج دیتے ہیں، کسی استاد کے پاس بھیج دیتے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کوئی کتاب پڑھنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زبان پڑھنا نہیں سیکھی، اور ایک امی کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے اتار کر کے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ زبان کو حرکت نہ دیں، ہمیں جو ہے سمجھانے کے لیے، کسی کو ہدایت دینے کے لیے، کسی کو دین کی سمجھ دینے کے لیے کسی زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ زبان کے بغیر ہم ہدایت دے سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی زبان نہ جانتے ہو، بالکل کبھی جب کوئی اندھا ہو، گونگا اور بہرا ہی ہو زندگی بھر، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ اوحا وحی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کو، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ پہاڑوں پر اپنے چھتے بنا، کہ ہم شہد کی بتاؤ کون سی زبان بولتی ہے شہد کی مکھی؟ اللہ تعالیٰ اس کو وحی کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی وحی کو ایسے سمجھتی ہے کہ تجھے کیا کرنا ہے۔ اور سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، وہ زمین اپنے سارے راز اگل دے گی جب اللہ کی وحی اس پر نازل ہوگی۔ زمین کون سی زبان بولتی؟ تو یہ اللہ کی وحی ہے، یہ ہم اس سے طلب کریں، ہر انسان، ہر مسلمان جو اس کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، قرآن پاک کو، وہ اس سے ہدایت کی طلب رکھے، اور جو نہیں پڑھنا جانتا وہ اس کو اٹھائے اور روئے اللہ کے سامنے، اس کا حق یہ ہے، اس کتاب کا، اس کتاب کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ کہ نہیں تم نہیں پڑھو گے بھائی، یہ تو علماء کا کام ہے۔ یہ حق، یہ اس کتاب، یہ اللہ کی وحی ہے، اور اس کا تعلق ہمارا ایمان کے ساتھ میں ہے۔ ہماری عقل نہیں سمجھ پائے گی، عقل تو جو ہے نہ اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکتی ہے، نہ بعث بعد الموت کو سمجھ سکتی ہے، نہ جو ہے برزخ کو سمجھ سکتی ہے، نہ جنت جہنم کو سمجھ سکتی ہے، نہ فرشتوں کو سمجھ سکتی ہے۔ اگر عقل پر جائے، عقل نہیں سمجھے گی، یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، وہ چاہے ان پڑھ ہو۔ اور پہلے بڑے بڑے ایسے اللہ والے گزرے ہیں، ایسے صوفیہ گزرے ہیں جو ان پڑھ تھے، نہیں پڑھنا جانتے تھے، حالانکہ ہمارے نبی خود مثال ہیں، اور اس کے بعد اور بہت سے صوفیہ، بہت سے اللہ والے ایسے مثال ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی پوری سمجھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور ایسے ایسے مسائل جو ہے انہوں نے حل کیے جو ہے دوسرے نہیں کر پاتے، پڑھے لکھے نہیں کر پاتے۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ تو ہمارا جو ہے وہ ایمان بنانے کا ذریعہ جو ہے یہ قرآن پاک ہے، اس کے ساتھ میں ہم وہ معاملہ نہیں کر سکتے جو ہم دوسری کتابوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو دوسری زبان کی ہے، ہم نے پڑھے نہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے ساتھ میں ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنی ہر ممکن کوشش کریں، ہر ممکن جو صاحب جو لوگ جو ہے پڑھے ہیں،
जिन्होंने दूसरी ज़बानें पढ़ी है, अंग्रेजी पढ़ी है, मैथमेटिक्स पढ़ा है और दूसरे बहुत से सब्जेक्ट जिन्होंने पढ़े हैं, वो अगर ये कहें कि भाई हम कुरान नहीं पढ़ सकते या हमने नहीं पढ़ा, तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ी ज़्यादती है। भाई तुमने इसको अल्लाह की किताब माना है, तुमने इसको अल्लाह की किताब, तुमने तमाम चीज़ें पढ़ी हैं, इस किताब से तुम्हें क्या था, इसको क्यों ना समझा। तो उन पर तो लाजमी है और फर्ज, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमीन, तलब करना फर्ज है। हर मुसलमान जो है, जो इस पर ईमान रखता है, अपनी हर मुमकिन कोशिश करे। अगर हम इसको अल्लाह की किताब मानते हैं और ये मानते हैं कि अल्लाह ताला हमसे कलाम कर रहे हैं, तो हम अपने जो है घुटनों के बल घिसट करके भी इसको जो है पढ़ने के लिए जाएंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हर ईमान वाले पर ये लाजिम है कि वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करे समझने की। इसके लिए उम्र कोई नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 साल की उम्र में नाजिल होना शुरू हुआ और तकरीबन जो है वो 63 साल की उम्र तक जो है वो नाजिल होता रहा। तो इसकी उम्र कोई नहीं है। और सहाबा इकराम ने, हजरत अबू बकर जो है वो इस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन हम उम्र थे और हजरत अबू बकर जो है कुरान के हाफिज थे, हजरत उमर हाफिज थे, हजरत आयशा हाफिज थी और ये ऐसे हाफिज थे कि पूरी उसकी तफसीर और एक एक लफ्ज़ के मफ़हूम को अच्छी तरह से समझने वाले थे, समझ करके और कुरान पूरा हिफ्ज़ याद रखते थे। तो इसको हम समझ रहे हैं और इससे हम अपना ईमान बनाएं। और दूसरी चीज़ जो बताई गई है वो क्या है, अल्लाह वालों की और ईमान वालों की सोहबत, इनकी सोहबत में बैठना, ईमान वालों की सोहबत में बैठना। जैसे कि हमारे यहाँ ये जमात वाले आए हुए हैं,